آپ اندازہ لگائیں کہ تاریخ جب وقت چینج ہو رہا ہے نا، زمانہ گزر رہا ہے، تو آج کے جو مولوی پیدا ہو رہے ہیں، ذاکر پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے تحقیقات کو رد کر رہے ہیں. یعنی وہ آج کا مولوی یا آج کے بندے کی کتاب لے کے کہیں گے فلاں نے یہ لکھ دیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے لہذا یہ تو حق ہے، اور جو پرانے ہیں وہ کہیں گے جی پرانوں نے جو لکھا تھا وہ تو ان کی روایت ضعیف ہے، ان کی استدلال غلط ہے، منفرد ہے، قول واحد ہے، فلان ہے فلان ہے. اب ابو بکر صدیق کے متعلق یہ سورۃ توبہ کی جو آیت ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جو مشہور آپ سنتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اپنے نبی نے اپنے ساتھی کو کہا غار کے اندر کہ اے میرے صحابی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، تمہارے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے وہ جو خوف زدہ تھا، پریشان تھا، اس پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا. تو یہ جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے، اب اس کے اوپر میں حیران ہو گیا، یعنی میری عقل دنگ رہ گئی یہ سن کے کہ شیعہ کے آج کے علماء کے رسالے میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بکر نہیں ہے. دو تین قول لے کے آ گئے، کوئی مضموم قول دور کے، کوئی دو تین لوگوں کے نام لکھ دیے جن میں مولا علی کا بھی نام آتا ہے اور سعد بن وقاص کا بھی، اور ایک اور کہ وہ تھے مولا علی نہیں تھے غار کے اندر. حالانکہ یہ مسلمہ بات ہے، اس پہ امت کا اجماع رہا ہے شیعہ سنی کا کہ غار کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے، اور مولا علی حضور کے بستر پہ آرام فرما رہے تھے. اور یہ درجنوں کتابیں قدیم علماء شیعہ کی اس کے اندر. اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس میں وہ حضور کے ساتھ شخص کون تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے نبی میں اس کے ساتھ ہوں، اسے کہیں کہ وہ پریشان نہ ہو، اور اس پر سکینہ نازل کیا گیا اور وہ حضور کا ثانی ٹھہرا. اور یہ سارے مناقب علماء شیعہ نے تفسیروں میں لکھے ہیں. شیعہ کی کئی تفسیریں اس کے اوپر ہیں. میں نے تفسیر روح الجنان علامہ ابو الفتوح الرازی کی، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ہے اسے وہ ابو بکر صدیق تھے حضور کے ساتھ غار میں، اور یہ ساری ان کے لیے اللہ نے سکینہ نازل ان کے لیے کیا ہے. اور اس کے علاوہ المیزان کے اندر علامہ طباطبائی نے بھی یہ قول نقل کیا، ہاشم بحرانی نے تفسیر برہان کے اندر بھی یہ قول کیا، تفسیر صافی کے اندر علامہ کشانی نے بھی یہ قول کیا کہ ہوا فی غار ابو بکر، تفسیر نمونہ والے نے بھی یہی قول کیا، تقریب القرآن الاذان فی محمد شرازی صاحب نے بھی یہ قول کیا لصاحبہ ہوا فی غار ابو بکر. علامہ طبرسی نے تفسیر طبرسی کے اندر بھی کہا کہ ابو بکر فی الغار. التبیان فی تفسیر القرآن محمد الطوسی نے شیعہ کی سب سے پہلی تفسیر کہا کہ ہوا فی ابو بکر. پوری امت کے علماء اس پہ اتفاق کرتے ہیں. آج کے شیعہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. یار تم لوگ دین نیا بنا رہے ہو، نیا دین لانچ ہو رہا ہے، قرآن کی تفسیر نئی لانچ ہو رہی ہے، ہر چیز کے مفہوم نیا لانچ ہو رہا ہے، پورے کا پورا دین نیا کھڑا کر رہے ہیں. اب کس لیے؟ صرف کچھ شخصیات کے بغض میں آ کے قرآن کو چینج کر کے رکھ دیا، قرآن کی مفہوم کو چینج کر کے رکھ دیا. بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کے ساتھ ثانی اثنین پوری امت کا اجماع، اس پہ بچے کو بتایا کہ غار میں کون تھا، اور ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. حضور نے ان پہ اعتماد فرمایا اور کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے، اور بھی لوگوں نے ایمان قبول کیے تھے نہیں لے کے گئے. مولا علی کو گھر میں چھوڑا اور ساتھ میں دوسرے شخص یہ تھے جن کو لے کے آئے، کیونکہ حضور کے پہلے بیسٹ فرینڈ بھی تھے. بعد میں حضور نے جب حضور کی غلامی میں آئے تو صدیق ہوئی تو ان کے یہ سارے معاملات ہوئے، تو حضور کو ان پہ اعتماد تھا تو ساتھ لے کے آ گئے. تو اللہ نے پھر وہ پریشان تھے تو اللہ نے ان کی سکینہ نازل کیا، اللہ نے ان کو تسلی دی. اللہ جس کو تسلی دے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ منافقوں کو تسلی نہیں دیا کرتا. اب آپ خود کر لیں انصاف.